ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ محترم اسلامی بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے جو ٹاپک لکھا گیا ہے کیا ہے وہ؟ داعی کی تربیت۔ یہ درس شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس ترجمہ قرآن ہو تو رکھ لیجئے، ترجمہ پڑھنے کے لیے میں کہوں گا۔ اردو میں ترجمہ قرآن رکھ لیجئے، اور جو ترجمہ پڑھا جائے گا اس کو غور سے سنیے انشاءاللہ۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داعی کی تربیت۔ داعی کا معنی کیا ہے؟ دعوت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا۔ لیکن دعوت کہنے سے ہمارے پاس کچھ اور ہی ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ پہلی چیز، دعوت کہنے سے کیا چیز آتی ہے ہمارے ذہن میں؟ کھانے کی چیز آتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو دعوت کہنے سے کیا آنا چاہیے؟ دین کی دعوت۔ جی جی، تو وہ جو دین کی دعوت دینے والا ہے اس کو کہا جاتا ہے داعی۔ تربیت کے معنی ٹریننگ ہوا، تیلگو میں کہیں گے تو شکشنا بولتے ہیں اس کو، جی پریکٹس۔ اس درس کے اندر داعی سے مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور ان کی تربیت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالی۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں قرآن میں بہت سے انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے، ان کے واقعات اور ان کے قصص ملتے ہیں۔ جس پیغمبر کا ہمیں زیادہ سے زیادہ تذکرہ ملتا ہے وہ کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب ان کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کیا گیا ہے تو اس کے اندر کوئی خصوصیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ تو وہ کیا خصوصیت ہے؟ کیا اگر آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے تو کوئی اگر مطالعہ کیے ہیں تو بتا سکتے ہیں کیوں جو ہے آپ کا جو ہے زیادہ سے زیادہ تذکرہ ہوا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے؟ نہیں، آپ کا جو زیادہ سے زیادہ تذکرہ ہوا ہے اس کے اندر کس چیز کا تذکرہ ہے؟ آپ کا دعوتی ہے یا آپ کا ان کی انفرادی زندگی کا ہے؟ کیا ہے؟ دعوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا جو زیادہ سے زیادہ تذکرہ کیا گیا ہے وہ دعوتی تذکرہ ہے۔ چلیے، آپ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو دعوت کے کام کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے۔ چلیے الحمدللہ سمجھیے کہ علم بھی ہے، آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور کیا ضروری ہے دعوت کا کام کرنے کے لیے؟ جی اخلاص۔ اخلاص بولے نا، اخلاص۔ چلیے الحمدللہ آپ مخلص ہو کے جو ہے اس کام کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اخلاق، اخلاق ہے، صبر ہے، حکمت ہے، جی اور
عمل ہے. سمجھے اس طریقے سے بہت سے چیزیں ہیں. الحمدللہ علم بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اخلاق بھی ہے، صبر بھی ہے، حکمت بھی ہے، عمل بھی ہے، پھر بھی کام نہیں ہو رہا ہے. چلے دعا بھی کر رہے ہیں آپ، پھر بھی دعوتی کام کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا ہے. جی اصل کیا چیز ہے، ہمارے اندر خوف ہے. خوف ہے یعنی ڈر ہے. ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ ڈر ہے، خوف ہے، جھجک ہے. ہاں دعوتی کام کریں گے تو کیا ہو جائے گا، کیسا ہو جائے گا. جبکہ سب چیز ہے، علم ہے، اخلاق ہے، صبر ہے، حکمت ہے. الحمدللہ بہت حد تک اسلام پہ ہم عمل بھی کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ دعوتی کام میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ خوف ہے، ڈر ہے. دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو دعوت و تبلیغ کی کام کرنے کے لیے جہاں بہت سی صفات کا ضروری ہوتا ہے تو وہیں پہ ایک ضروری صفت کیا ہے بتائیے؟ ہمت ہے. ہمت ہے، عزیمت ہے. عزیمت نام سنے ہیں؟ ہمت اور عزیمت ہے. سورہ لقمان میں دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اقم الصلاۃ. اے بیٹے، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر کے کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، آپ نماز کو قائم کیجئے. وأمر بالمعروف، نیکی کا حکم دیجئے. وانہا عن المنکر، برائی سے روکیے. اس کے بعد کیا کہا گیا؟ ان ذالک من عزم الامور، یہ کیا ہے؟ عزیمت کے کاموں میں سے ہے. نماز کا قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ غیر معمولی کام ہے. بہت ہی ہمت اور عزیمت کے کام ہے. تو اگر آپ اور ہم دعوتی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمت اور حوصلہ ضروری ہے. یہاں پہ جو ہے ڈر، خوف، جھجک اگر رہے گا تو آپ جو ہے یہ تمام کے باوجود اپنے حد تک ہی رہیں گے، دعوتی کام نہیں کر پائیں گے. تو آپ کو دعوتی کام کرنا ہے یا اپنے پاس بیٹھے رہنا ہے؟ دعوتی کام کرنا ہے. تو کیا ضروری ہے آپ کے لیے؟ ہمت کا ہونا ضروری ہے. اور ہمت اور حوصلہ یہ ایسی چیز ہے، ایک طبعی صفت ہے سمجھیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی طبیعت میں رکھا. کسی کے اندر زیادہ ہوگی، کسی کے اندر کم ہوگی. اور بعض حالات کے تحت اگر خوف کے حالات ہے تو آدمی کے اندر جھجک اور خوف آئے گا، ڈر آئے گا. اگر حالات صحیح ہے تو الحمدللہ آدمی ہمت سے رہے گا. لیکن یہ صفت کیا ہے؟ سب کے اندر ہوتی ہے. اور یہ چیز سب سے زیادہ کس کے اندر ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ ہمت و عزیمت کا جو صفت ہے انبیاء علیہ السلام کے اندر ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام بہت ہی عزیمت والے، بہت ہی ہمت اور حوصلے والے ہوتے ہیں. تو اس کے ہم چند مثالیں ہم غور کریں گے. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام. سورہ نمبر 29 آیت نمبر 14 پڑھیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے کتنے سال دعوت کا کام کیا؟ 950 سال کام کیے. 950 سال. 950 سال کام کرنا یہ معمولی بات ہے نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. بہت ہمت و حوصلے کی بات ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایک چھوٹی سی قوم، اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام ان کے پیچھے کتنے سال محنت کر رہے ہیں؟ 950 سال محنت کر رہے ہیں.
اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا خَلِيلٌ، اتنی محنت کے باوجود بھی ان پر ایمان لانے والے کتنے تھے؟ بہت تھوڑے تھے، بہت تھوڑے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا اتنا محنت کرنا یہ جو ہے پست ہمتی کی چیز ہے یا بہت ہمت اور حوصلے کی چیز ہے؟ بہت ہمت اور حوصلے کی چیز ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ ہم تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر دیکھتے ہیں۔ ایک مثال، دوسری مثال لکھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے دعوتی کام شروع کیا تو آپ کو کن کن لوگوں کا سامنا کیا؟ آپ علیہ السلام کن کن لوگوں کا آپ جو ہے فیس کیے؟ سب سے پہلے گھر کا دشمن کون ہے؟ آپ کا باپ ہے، آزر ہے۔ دو بتوں کو بنانے والا ہے، اس کی پوجا کرنے والا ہے، اور بتوں کو بیچنے والا۔ اگر مخالفت باہر سے آئے تو کچھ تھوڑی سی آسان ہو سکتی ہے، لیکن گھر ہی سے اگر مخالفت ہو جائے تو وہ کیا ہے، اس کا سامنا کرنا، اس کا فیس کرنا آدمی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور وہ بھی جو ہے باپ ہے، اپنے سے عمر میں بڑے ہیں، اپنے سرپرست ہیں۔ تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کی مخالفت کو دیکھ کر خاموش رہ گئے کہ یا آگے دعوتی کام کرتے گئے؟ جی، آپ نے جو ہے ہمت کو نہیں آ رہا، ہمت کے ساتھ آپ دعوتی کام کرتے گئے۔ صرف باپ ہی نہیں، باپ کے ساتھ ساتھ کون ہے؟ پوری قوم ہے۔ پوری قوم بھی کیا ہے؟ بت پرست ہے، بتوں کی پوجا کرنے والی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو بھی جو ہے ان کا بھی مقابلہ کیا، ان کو بھی جو ہے دعوت دیتے رہے، کبھی بھی جو ہے آپ ہمت نہیں ہارے۔ اتنا ہی نہیں، آپ کے علاوہ کون ہے؟ باپ اور قوم کے علاوہ وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے، وہ اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے سے کام کو روک سکتا ہے، اور اس نے روکنے کی بھی کوشش کی، اور اپنے آپ کو اس نے رب ہونے کا بھی اس نے دعویٰ کیا۔ اس نے کہا ربی الذی یحیی، کیا کہا اس نے؟ انا احیی و امید۔ اس نے کہا کہ میں بھی کیا ہے زندہ کرتا ہوں، میں بھی کیا ہے مارتا ہوں۔ تو اس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو خدائی کا بھی جو ہے دعویٰ کیا۔ اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمت کے اندر، حوصلے کے اندر کوئی کمی آئی نہیں آئی، بلکہ پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ آپ دعوتی کام کرتے گئے۔ تو اس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے اندر بہت ہی ہمت اور حوصلہ ہوا کرتا ہے۔ آخری ایک پیغمبر کا ہم ذکر کریں گے جو ہم تمام کے نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مثال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، ایک مثال ہے دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تیسری کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں نبی بنا کر بھیجے گئے، جس قوم کے اندر، وہ قوم کیسی تھی، کیا کیا برائیاں تھیں ان کے اندر؟ شراب، زنا، چوری، ڈاکہ زنی اور قتل، بت پرستی، تقریباً کہیے جہاں ان کے پاس خوبیاں تھی بہت سے برائیاں تھیں ان کے پاس۔ اور ایک بڑی برائی تھی، وہ کیا ہے؟ لڑکیوں کا زندہ دفن کرنا، لڑکیوں کا زندہ دفن کرنا۔ جب بھی کسی خاندان کے اندر، گھر کے اندر کسی لڑکی کی پیدائش ہوتی تو وہ آدمی شرم سے جو ہے اپنا سر بھی یہ نہیں اٹھاتا تھا، اور جو ہے اس کو زندہ جو ہے گڑھا کھوتا اس کے اندر جو اس کو دفن کر دیتا تھا۔ تو ایسی حالت تھی اس قوم کی، عرب قوم کی۔ تو ان کے پیچھے محنت کرنے والے، ان کو دعوت دینے والے کون ہیں؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ان کے پیچھے محنت کیا اور ہمت کی، ہمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے گئے۔ تو آپ کی تربیت سے، آپ کی دعوت سے جو قوم تیار ہوئی، ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں۔ جو انبیاء کے بعد، صحابہ کون ہے؟ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ہے اس دنیا کے اندر۔ نہ اس طرح کے لوگ آئے، نہ جو ہے قیامت تک آئیں گے، جن کے تعلق سے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوان۔ اور یہ عرب قوم ایسی تھی جہاں ان کے پاس لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہیں پہ چھوٹی چھوٹی بات پر کئی سالوں تک ان کے درمیان جنگیں ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے محنت کی اور بہت ہی ہمت حوصلے کے ساتھ کام کرتے رہے۔ آپ مٹا دو، یہ لکھ رہی ہے، مٹا سکتے ہیں نا؟ نہیں، اوپر کا رہنے دیجیے، ہیڈنگ رہنے دیجیے، یہ بھی رہنے دیجیے۔ نہیں، اس کو ٹھیک ہے، مٹا دیجیے۔ تو یہ ہمت اور حوصلے کی جو چیز ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی ہے، یا جو ہے کسی کے اندر کچھ الگ چیز آپ دیکھ رہے ہیں؟ سب کے اندر ہے یا کسی کے اندر کوئی الگ ڈیفرنس چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کی سائیکالوجی آپ کو کچھ الگ ہے؟ اگر آپ کا قرآن کا مطالعہ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 3 انبیاء کا میں نے ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سب ایسے ہی آپ بتا سکتے ہیں یا کسی کے حالات کچھ مختلف ہیں؟ کس کے مختلف ہیں؟ سب سے پہلے بتایا تھا آپ کو، داعی سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو آپ جو ہے قرآن کا مطالعہ کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات ہیں، جو آپ کی سائیکالوجی ہے، شروعات کے اگر آپ کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے یہ جو ہم نے کہا اہم صفت، ہمت و عزیمت، اس کے اندر تھوڑی سی الگ جو ہے کیفیت آپ کو نظر آئے گی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو سائیکالوجی ہے، جو نفسیات ہیں، دوسرے انبیاء کے مقابلے میں آپ کو کیسے نظر آئے گی؟ تھوڑی سی مختلف، الگ نظر آئے گی۔ وہ کیسے ہیں؟ آپ دیکھیے سورہ نمبر 28 آیت نمبر 31 پڑھیے، 31 وَأَنْ أَلْقِيَ، ترجمہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، میں آیت پڑھتا ہوں۔ وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ پڑھیے کوئی بلند آواز سے، ترجمہ پڑھیے اردو میں، اٹھائے، سنیں سب خاموشی کے ساتھ، جی پڑھیے۔ یہ آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دیجئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جی۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا لاٹھی ڈالنے کا حکم دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ڈالے تو وہ کیا ہو گئی وہ چیز؟ لاٹھی سانپ کی شکل ہو گئی۔ تو ادھر دیکھیے سانپ ہے، تو اس کے بالمقابل موسیٰ علیہ السلام، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا، موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر جانے لگے۔ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ، پلٹ کے بھی نہیں دیکھے۔
جبکہ کیا ہے؟ ایک لاٹھی ہے. کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. تو جب اس کو ڈالتے ہی وہ سام کی شکل اختیار کر گیا، تو اس کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کیا کیے؟ ایسے جانے لگے کہ خوف سے ڈر کے پلٹ کے بھی نہیں دیکھے. تو یہ آپ کے اندر جو ڈر اور خوف ہے، یہ فطری طبعی نظر آ رہا ہے یا اس سے کچھ الگ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ، پلٹ کے بھی نہیں دیکھے. اگر فطری ہوتا تو تھوڑا دور جانے کے بعد تو کم از کم پلٹ کے دیکھتے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ پلٹ کے بھی نہیں دیکھے. تو فطری ڈر کے ساتھ ساتھ کچھ زائد تھا. زیادہ تھا کہ نہیں؟ کچھ زیادہ ڈر تھا موسیٰ علیہ السلام کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ آپ آئیے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. انک من الآمنین، آپ کی حفاظت کی جائے گی، آپ محفوظ رہیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کیسے تربیت کی، آپ کے اندر کیسے ڈر اور خوف جھجک تھا، آپ اس پہ غور کیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ آگے آئیے، آپ پھر اس کو پکڑیے، آپ کی جو ہے حفاظت کی جائے گی، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی اس تربیت سے موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. آپ کا ڈر اور خوف دور ہوگا. چلیے اس کے بعد دوسرا مقام دیکھیے، سورہ نمبر 26. آیت نمبر 10 سے 15. سورہ نمبر 26 آیت نمبر 10 سے 15. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون الا يتقون. جی پڑھیے. ایک منٹ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آواز دی کہ تو کس کے پاس جا؟ ظالم خوف کے پاس جا. جی قوم فرعون الا يتقون. جی وہ ظالم قوم کون ہے؟ فرعون کی قوم ہے. جی دیکھیے یہاں پہ اللہ نے کہا کہ ظالم قوم فرعون کے پاس جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا جواب ہے؟ انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے کیا کریں گے؟ جھٹلائیں گے. تو یہ ہمت کی بات ہے یا ڈر اور جھجک کی بات ہے؟ ڈر اور جھجک کی بات ہے. ہاں جی آگے پڑھیے. مجھے جھٹلائیں گے، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. جی میرے ولا ينطلق لسانی، میری زبان نہیں چل نہیں رہی ہے. فارسل الی ہارون، تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج، یعنی ان کو بھی جو ہے نبی بنا کر میرے ساتھ بھیج. جی جی وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ يَقْتُلُونَ، مجھ پر جو ہے ایک الزام ہے کہ میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اب ڈر ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس کے بدلے میں مجھے قتل کریں گے. تو یہ تمام باتیں کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان نہیں چل رہی ہے. ہاں ہارون کو بھی جو نبی بنا کر بھیج، اور جو ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے. یہ تمام چیزوں میں آپ کو کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمت کی چیز سمجھ میں آ رہی یا خوف ڈر کی چیز سمجھ میں آ رہی؟ خوف ڈر کی چیز سمجھ میں آ رہی. تو یہاں پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی کیسے جو ہے ہمت دلائی، کیسے آپ کی تربیت کی. آگے پڑھیے. اللہ نے فرمایا، جی ٹھہریے، ہرگز ایسے نہیں ہوگا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں کہی کہ ڈر ہو رہا ہے، سینہ تنگ ہو رہا ہے، بات میری زبان نہیں چل رہی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. تم دونوں کیا ہے؟ میری نشانیوں کو لے کے چلو. جی لا تخافا اننی معکما اسمع وارا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایسا نہیں ہوگا، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. کیسے ساتھ ہوں؟
اسمعو سن رہا ہوں، وارا اور نہیں کیا آیت پڑھیے؟ نہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافَ يَقْتُلُونَ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ۔ یہ چیز اللہ نے کہا ہرگز نہیں تم دونوں میری آیتوں کو لے کر جاؤ، إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے ہمت دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کون ہیں؟ وقت کے نبی ہیں۔ دونوں کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ایسا ڈر ہو رہا ہے، سب چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی یہاں پہ اس چیز کے اندر اگر ہم غور کریں گے تو بہت سی چیزیں ہم کو سمجھ میں آئیں گی۔ دائی جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کو دے گا۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا کہ ہارون کو نبی بنانے کے لیے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ ان کو نہیں بنائیں گے، ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کے بھیجا۔ اور اس میں یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دائی کے ساتھ کس کی مدد ہوا کرتی ہے؟ اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے۔ دائی اگر بظاہر اکیلا بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ جو ہے اپنے آپ کو اکیلا و تنہا ڈر اور خوف محسوس نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ کس کی مدد ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہے۔ تو اس دوسرے مقام پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ڈر اور خوف کی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے یا ہمت کی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو ڈر اور خوف کی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ چلیے تیسرا مقام دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی جو سائیکالوجی ہے، نفسیات ہے، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 42 سے 46 تک۔ فورٹی 42 سے 46 تک۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ پڑھیے زور سے، ذرا بلند آواز سے پڑھیے۔ جی کیا بولے؟ آپ جو ہے اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں لے کر جائیے۔ جی خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کیجیے۔ یہ دائی کو جو ہے نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب ہم دعوت کے میدان میں جائیں گے تو اللہ کو ہم کیا ہے بھولیں گے نہیں، بلکہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ جی اس کے بعد تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے۔ اس کے بعد اس کو نرمی سے بتلاؤ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جبکہ وہ ظالم ہے، بہت سخت ہے، پھر بھی دائی کو کیا حکم دیا جا رہا ہے یہاں پہ؟ نرمی سے بتانا۔ سامنے والا کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، اگر وہ سخت ہے تو آپ جو ہے سخت نہیں ہو جائیں گے۔ دائی کیا ہے؟ نرم ہوگا۔ نہیں دکھ رہا؟ ٹھیک ہے، شاید پیچھے والوں کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ دوسرا اس کا نمبر ہے 26 میں 10 سے 15 تک۔ نہیں دو نمبر دو والا، پیچھے والوں کو نظر آ رہا ہے، نہیں آ رہا اس لیے لکھ رہا ہوں، 10 سے 15 تک۔ اور تیسرا مقام ہے سورہ نمبر 20 آیت نمبر 42 سے 46 تک۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، إِنَّنَا نَخَافُ، ہم کیا ہے؟ ہم دونوں ڈرتے ہیں۔ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا، کہ وہ ہمارے اوپر سرکشی کرے، أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا، ہم پر زیادتی کرے، أَوْ أَن يَطْغَىٰ، یا ہمارے اوپر سرکشی کرے۔ تو اس کے بعد کیا کہا گیا ہے؟ قَالَ لَا تَخَافَا،
یہاں پہ دیکھنے کی غور کرنے کی چیز ہے، اللہ نے ان کو تسلی دی، ہمت اور حوصلہ دیا، کیا کہا؟ لا تخافا، تم دونوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اننی معکما اسمع وارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کیسے ساتھ ہوں؟ اسمع، اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں، وارا، اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی، ہارون علیہ السلام کی ہمت اور حوصلے میں اضافہ کیا، آپ کی تربیت کی کہ تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے والا ظالم ہے، بہت سخت ہے فرعون، اس کے پیروکار، پھر بھی آپ جائیے، نرمی سے بتائیے، آپ جو ہے ہمت کے ساتھ رہیے، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی دیکھ بھی رہا ہوں، آپ کو جو سن بھی رہا ہوں۔ تو اس تیسرے مقام پر بھی ہم کو کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈر اور خوف کی چیز ہی سمجھ میں آ رہی ہے۔ چلیے ایک چوتھا مقام ہے، اس میں آپ غور کیجئے کہ اس کے اندر کچھ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 24 سے 36 تک، 24 سے 36 تک۔ اذهب الى فرعون انه طغى، پڑھیے۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ جی ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کے اندر جو گرا ہے اس کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ سمجھ سکے۔ اس کے بعد وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے خاندان سے میرا ایک وزیر بھیج دے، ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر اب یہاں پہ دیکھیے اللہ نے کہا کہ آپ جو ہے فرعون کے پاس جائیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ سب سے پہلے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے۔ تو یہاں پہ بتائیے اس سے پہلے جو سائیکالوجی تھی، جو نفسیات تھے موسیٰ علیہ السلام کی، وہی چیزیں ہیں یا کوئی تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے؟ تھوڑی سی پوری آ گئی کہ تھوڑی آئی ہے؟ تھوڑی ہمت آئی ہے، پہلے جیسی نہیں ہے۔ پہلے کہا کہ میرا سینہ تنگ ہوتا، میری زبان نہیں چل رہی ہے، مجھ پر جو ہے قتل کا الزام ہے، سب کہا۔ یہاں پر اس طرح کی چیزیں ہیں نہیں ہیں۔ اور ان آیتوں میں آپ دیکھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کئی دعائیں کر رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی دعا ہے رب اشرح لی صدری۔ تو یہ دعا جو ہے ہر مسلمان کو، خاص کر کے ایک داعی کو ہمیشہ کرنا ہے، ایک داعی کو، ایک مقرر کو ہمیشہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی تقریر، کوئی خطبہ شروع ہوتا ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے والے رب اشرح لی صدری ویسر لی دعا کرتے ہیں۔ تو جب بھی ہم دعوتی میدان میں بھی جائیں گے تو اس دعا کو ہم ضرور پڑھیں گے۔ آپ جو ہے سامنے والے سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو ڈر خوف ہو رہا ہے، تو آپ وہاں پہ پورے یقین کے ساتھ یہ دعا کرنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بہت ہمت آ جائے گی۔ ان آیتوں میں غور کرنے کی بات یہ بھی ہے، 24 سے 36 تک بہت سی چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے کس سے مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو دیا کہ نہیں دیا؟ آخر میں اللہ نے کہا یا موسیٰ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کیا ہے موسیٰ آپ نے جو کچھ مانگا ہے سو آپ کو دیا گیا۔ تو اس سے ہمیں بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ داعی کو جو کچھ بھی ضرورت ہو، علم کی ضرورت ہو، اور جو ہے صلاحیت کی ضرورت ہو، کسی مددگار کی ضرورت ہو، کوئی بھی آپ کو ضرورت ہو، کوئی ساتھی کی ضرورت ہو، تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو آپ کی دعا ضرور بضرور قبول ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ تو یہاں پہ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے اس سے پہلے بار بار تربیت کی ہے، آپ کو حوصلہ اور ہمت دی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ہمت اور حوصلہ آیا کہ نہیں آیا؟ آیا ہے۔
چلیے ایک اور مقام ہے، پانچواں مقام، پانچواں اور آخری، سورہ نمبر 26 26 آیت نمبر 61 سے 68 تک۔ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 61 سے 68 تک۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ پڑھیے ترجمہ پڑھیے اس کا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ کون دونوں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ایک طرف ہیں، دوسرے طرف فرعون اور اس کے متبعین، اس کی قوم ہے۔ جی کیا کہا انہوں نے؟ نہیں اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم یقیناً ضرور بضرور پکڑے گئے ہیں۔ کون کہنے والے بات؟ بنی اسرائیل، جو اس وقت کے بگڑے ہوئے مسلمان تھے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم جو ہے یقیناً پکڑے گئے ہیں۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں ضرور ہم بضرور پکڑے گئے ہیں؟ ایسے جواب دیا؟ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، جی میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ یہاں پہ دیکھیے سامنے کیا ہے؟ سمندر ہے، سمندر ہے، بیچ میں کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل۔ ادھر کون ہے؟ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر، فرعون اور اس کا لشکر۔ حقیقت میں دیکھا جائے، بظاہر دیکھا جائے تو بہت خطرناک حالت ہے۔ سامنے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سمندر میں ڈوب کے مریں گے۔ پیچھے آئیں گے تو فرعون اور اس کے لشکر کے ہاتھوں پکڑے جائیں گے۔ تو انہوں نے ظاہری حالت کو دیکھ کر کہا کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم ضرور بضرور پکڑے گئے۔ اگر آپ عربی جانتے ہوں تو ان آیتوں کے اندر بہت تاکید ہے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم ضرور بضرور پکڑے گئے۔ تو اس کا جواب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ کلا کہنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہم پکڑے گئے نہیں، پکڑے گئے ہیں۔ ان معی ربی سیہدین، جتنا انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا کہ ہم پکڑے گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہرگز نہیں۔ ان بے شک معی، میرے ساتھ، ربی میرا رب ہے، سیہدین وہ مجھے راہ دکھائے گا، راستہ دکھلائے گا۔ اس سے زیادہ تاکید کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ تو آپ بتائیے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کیسی ہمت اور حوصلہ ہے؟ یہ وہی پیغمبر ہے جو اس سے پہلے آپ ڈر رہے تھے، خوف کھا رہے تھے ابتدا، شروع میں۔ اب ان کے اندر کیسی ہمت اور کیسا حوصلہ آیا ہے؟ کیا یہ ایک ساتھ آیا ہے؟ نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت کی ہے ویسے جو ہے آپ کے اندر یہ جو ہے یہ ہمت اور حوصلہ آیا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ خوف اور جو جھجک کی جو حالت ہے، یہ کیوں ہے؟ دیگر انبیاء کے اندر یہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اور یہ شروعات میں دیکھتے ہیں، بعد میں بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ، بعد میں اتنی خطرناک حالت میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ پوری ہمت کے ساتھ کہا کہ ہم نہیں پکڑے گئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ جو کیفیات ہے، جو سائیکالوجی ہے، کیوں ہے؟ ظالم یہ اس لیے ہے کہ فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل
موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان حالات میں ہوئی جبکہ فرعون کا ظلم چل رہا تھا. جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تو اس کو کیا کیا جاتا؟ قتل کر دیا جاتا. جو بھی لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو چھوڑ دیا جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل قوم ہے، تو موسیٰ علیہ السلام ایسے حالات میں پیدا ہوئے جبکہ فرعون کا ظلم چل رہا تھا. تو فرعون کے ظلم کا یہ اثر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر ہمت اور خوف کی یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو آپ کے سامنے، ہمارے سامنے یہ درس پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہی تمام چیزیں ہمارے اندر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے اندر بھی خوف ہے، ڈر ہے. جب دعوت کے لیے کہا جاتا تو ہم بھی جو ہے ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا، کون پکڑیں گے، پولیس آئے گی یا آئے گی. جبکہ ہم کس کا پیغام لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ کا پیغام لے کے جا رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ کس کا سپورٹ ہے؟ اللہ کا سپورٹ ہے، اللہ کی مدد ہے. تو داعی کو جو ہے کوئی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر ہمارے اندر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ تمام چیزیں اس لیے رکھا ہے کہ ہم تمام جو ہے ان تمام کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق جو ہے ہم عمل کرتے ہوئے اپنے اندر بھی خوف، جو ڈر، جو جھجک ہے، اس کو ہم دور کر کے پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.